آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑے ہی اہم اور سینسٹیو موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے ہماری نئی نسل۔ ہم کیسی نئی نسل تیار کر رہے ہیں؟ یہ نسل جب بڑی ہوگی تو کیا بنے گی؟ ہم ان کو کیسی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم ان کو کیسی خوراک کھلا رہے ہیں؟ ہم ان کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ اور پھر چھٹیاں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اس میں سے تعلیمی لحاظ سے اگر اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو وقت ملتا ہے، وہ بھی اسکولوں کی سطح پہ، یونیورسٹی میں تو اس سے بھی کم، 180 دن ہوتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں نکال دیں، تقریباً 82 چھٹیاں گرمیوں کی، اور جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں سردیوں کی، یعنی 3 مہینے کی چھٹیاں یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اتوار، 52 اتوار ہوتے ہیں، یہ کوئی 2 مہینے یہ ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ کو ہاف ڈے ہے، اور ہفتے کو بھی اکثر اسکولوں میں اور گورنمنٹ اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے۔ تو 2 مہینے آپ اتوار لگا لیں، اور 2 مہینے آپ ہفتہ لگا لیں، اور 1 مہینہ آپ جمعہ، چونکہ وہ ہاف ڈے ہے، تو یہ 2 اور 2 4 اور 5 مہینے یہ ہو گئے، اور 3 مہینے گرمیوں کی یا سردیوں کی چھٹیاں ہو گئی۔ اس کے علاوہ اقبال ڈے ہے، میلاد النبی ہے، عاشورے کی چھٹیاں ہیں، 1 مئی کی چھٹی ہے، اقبال ڈے کی چھٹی ہے، اور پھر سردی ذرا سی پڑتی ہے، تھوڑی سی سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو اسکول بند کر دیں جی، تھوڑی سی گرمی زیادہ پڑتی ہے اسکول بند کر دیں جی۔ بھائی ہم کیسی نسل تیار کر رہے ہیں؟ یہ نسل بڑی ہو کے کیا کرے گی؟ اس نے کل بڑے ہو کے جا کے دفتروں میں مختلف جگہوں پہ کام نہیں کرنا؟ کیا وہاں پہ بھی جب سردی زیادہ ہوگی تو یہ چھٹی کر جائیں گے، گرمی زیادہ ہوگی تو چھٹی کر جائیں گے؟ پھر ہم روتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمارے ملک میں کام نہیں ہو رہا۔ ہم ایک ایسی شیور اور برائلر نسل تیار کر رہے ہیں جو نہ سردی برداشت کر سکے گی، نہ گرمی برداشت کر سکے گی۔ کینیڈا میں -40، -30، -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ پورا یورپ جو ہے سردیوں میں برف باری میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے، وہاں چھٹیاں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ کوئی ہڑتال کی وجہ سے چھٹیاں، کوئی روڈ بلاک کی وجہ سے چھٹیاں، کوئی سردی کی وجہ سے چھٹیاں، کوئی سیلاب کی وجہ سے چھٹیاں، بارش تھوڑی سی تیز ہو جاتا ہے چھٹی۔ تو آج کل تو بچوں کو اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں 100 دن بھی نہیں ملتے پڑھنے کے لیے۔ تو کیسی نسل تیار ہم کر رہے ہیں؟ ہم پھر کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ، ہمارا مستقبل۔ خدا کے لیے یہ کچھ رحم کریں، کچھ کرم کریں، شدید سردی میں ان کو بھیجیں اسکول، تیار کریں۔ کل انہوں نے جا کے لڑنا ہے، کل انہوں نے جا کے اپنے ملک کی سرحدی اور نفسیاتی اور فلسفیانہ سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا یہ بچے جا کے حفاظت کریں گے؟ یہ بچے جو چل پھر نہیں سکتے، یہ بچے جو جن کے اندر، جن کی خوراکیں جو ہیں وہ خوراکیں ہم ان کو کھلا رہے ہیں، بازاری چیزیں کھا کھا کے بچے جو ہیں ان کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھیں 4 دفعہ سٹ اسٹینڈ کریں تو ان کی ہڈیوں میں سے ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی سوچیں کیا جا رہی ہیں؟ جو گھر میں وقت ملتا ہے وہ موبائل پہ گیم، فزیکل ایکٹیویٹی کوئی ہے نہیں۔ پڑھائی کے لیے ان کے پاس ٹائم ہم دیتے نہیں ہیں، سال میں 365 دنوں میں سے 100 دن بھی نہیں ملتے پڑھائی کے لیے۔ پھر ہمارے رزلٹ خراب آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا کوالٹی آف ایجوکیشن کم ہے۔ بھائی سردی ہو یا گرمی ہو، اسکول لگنے چاہیے، اسکول کھلے رہنے چاہیے۔ ان کو صبح سویرے اٹھائیں اور اسکولوں میں جائیں، تعلیمی اداروں میں جائیں، ان کو تیار کریں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمارے مشرق و مغرب میں، شمال جنوب ہر طرف ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اس قابل ہوں گے کہ یہ لڑ سکیں؟ یورپ کا اور وہاں کا سلیبس ہم یہاں اٹھا کے لگا دیتے ہیں۔ یورپ تو اب جنگوں سے اور ان مخالفتوں سے وہ نکل چکا ہے۔ یورپ میں اب یورپین کنٹریز کوئی آپس میں ان کی لڑائی نہیں ہوتی۔ ہم تو ہر لمحہ جو ہے دشمن کے جبڑوں میں ہوتے ہیں، مگر مچ جو ہیں وہ منہ کھولے ہوئے ہمیں چاروں طرف سے نگلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو ہم کیسی نسل تیار کر رہے ہیں؟ حکومت کے جو ہمارے بڑے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، جو پالیسیاں بناتے ہیں، خدا کے لیے رحم کریں اس قوم پہ۔
خدا کے لیے ان بچوں کو تیار کریں مستقبل کے لیے۔ اسرائیل کا نظام تعلیم دیکھیں، وہاں دیکھیں بچوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ جاپان کو دیکھیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ بچے اسکولوں میں صفائیاں خود کرتے ہیں، واش روم تک خود صاف کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ جو ہے ذرا سا اگر کوئی ریپر اٹھا دے تو والدین کی طرف سے شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ ہم ان کو اچھی خوراک کھلاتے ہیں، نہ ہم ان کی اچھی پڑھائی کر رہے ہیں، نہ ہم ان پہ محنت کر رہے ہیں، نہ ہم ان کو موبائل ان کا کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم تیار ہو رہی ہے جو کل بالکل اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہوگی۔ ہمارا مستقبل بہت زیادہ تاریک ہے۔ تو خدا کے لیے رحم کریں کچھ ان بچوں پہ بھی، اور اس ملک پہ بھی، اور اس کے فیوچر پہ بھی، اور ان کو ٹف بنائیں، ان کو سخت بنائیں۔ ان کو صبح اٹھائیں، مسجدوں میں جا کے لڑکے خاص طور پہ نمازیں پڑھیں، ان کو دوڑائیں بھگائیں۔ اور چھٹیاں جو ہے بالکل نہ گرمیوں کی چھٹیاں ہونی چاہیے نہ سردیوں کی چھٹیاں ہونی چاہیے، ٹف بنائیں ان کو۔ گرمی سردی کا مقابلہ کریں گے تو کیسے یہ، اگر یہ مقابلے نہیں کریں گے تو کل کیسے یہ سروائیو کریں گے، کیسے زندہ رہیں گے۔ رحم کریں ان بچوں پہ، اس ملک کے مستقبل پہ، اور اس قوم پہ۔ بہت امیدیں وابستہ ہیں دنیا کی، خاص طور پر مسلم دنیا کی پاکستان کے ساتھ۔ اور جو نسل آگے تیار ہو رہی ہے، اللہ ہی معاف کرے وہ ہماری امیدوں پہ کیسے پوری اترے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقل کے زیور سے آراستہ کرے۔ دعا ہے کہ یہ ملک اور اس کی نئی نسل جو ہے وہ، اس کے اندر کوئی سمجھ، کوئی اس کے اندر کوئی طاقت، کوئی اس کے اندر توانائی، کوئی اس کے اندر جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، ایموشنل انٹیلیجنس ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ ہم کریں گے، بڑے کریں گے تب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ سخت و تلخ باتیں بعض لوگوں کو بری لگیں گی، لیکن ان پہ جب تک عمل نہیں کریں گے ہمارا مستقبل تاریک ہے۔ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس تباہی سے بچائے، اس خرابی سے بچائے، اور ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنے کا موقع دے جو ہر لحاظ سے مضبوط ہو، ہر لحاظ سے طاقتور ہو۔ اللہ ہمارا محافظ ہو، اللہ ہمارا مددگار ہو۔ فی امان اللہ۔